اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ ناظرین محترم، دعا ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق روح انسانی سے ہے۔ انسان کی روح دعا کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے کوئی ریگستان پانی کے بغیر۔ دعا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، فطرت انسانی کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی میں دعا کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ چونکہ انتہائی اہم کردار ہے دعا کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دعا کو اپنی کتاب مقدس میں بہت زیادہ اہمیت دی۔ اسی آپ نے دیکھا اور پڑھا یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی دعاؤں کو، ان کے کلمات کو قرآن میں اپنی آیات کا حصہ بنا کر آیات الہی کے طور پر انسانی معاشرے کے سامنے رکھا۔ اس لیے انبیاء، اولیاء اور بزرگوں کی دعاؤں کو، مقربین کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ حضرت آدم کی دعا، حضرت نوح کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت صالح کی دعا، حضرت موسیٰ کی دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ سورہ فرقان کی غالباً 77ویں آیت ہے، 77 نمبر آیت، جہاں پر ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اے میرے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میں تمہاری طرف کوئی توجہ نہ دیتا۔ گویا انسان کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف نظر عنایت کرے، اس کی طرف ترحم کے ساتھ نگاہ اٹھا کر دیکھے، تو اس کا بہترین ذریعہ اس کی دعائیں ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا جو سرمایہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعا تھا۔ انبیاء کی زندگی کا جو سرمایہ نظر آتا ہے آپ کو، وہ دعا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ائمہ اطہار کی زندگی کا سرمایہ بھی آپ کو دعاؤں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ نہج البلاغہ جو خود ایک بہت بڑی کتاب ہے اور اخ القرآن کے نام سے معروف ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ امیر المؤمنین کی دعاؤں کی صورت میں ہے۔ نبی کریم سے منقول احادیث میں سے، احادیث کے مجموعے میں سے ایک بڑا مجموعہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ جس کتاب اور لافانی کتاب کو زبور آل محمد کہا گیا، یعنی صحیفہ سجادیہ، 54 انمول دعاؤں کا مجموعہ، اہل البیت کی طرف سے عالم انسانیت کی خدمت میں ایک بہت بڑا تحفہ، وہ بھی دعاؤں سے عبارت ہے۔ تو گویا دعا کی ضرورت اور دعا کی اہمیت انسانی زندگی میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک کھلا راز ہے۔ اسی لیے دعا کرنے کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم۔ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا کا مطلب کیا ہے؟ کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مانگنا بندے کا کام، استجابت کرنا رب ذوالجلال اور رب رحیم و کریم کا کام۔ رب کریم بہت زیادہ مہربان ہے انسان کی نسبت، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رؤوف، بہت زیادہ کریم، بہت زیادہ رحم دل، بہت زیادہ انسان پر شفیق۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی محبت 100 ماؤں کے برابر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 100 ماؤں کی کیا حیثیت ہے؟ عیون اخبار رضا میں
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہے، اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اس تقسیم رحمت کے نتیجے میں 1% کی تقسیم کے نتیجے میں بنو آدم، چرندے پرندے درندے تمام مخلوقات، ان کے درمیان وہ 1% تقسیم ہوا ہے۔ آپ ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگا لیں کہ اپنے بچے کے لیے کس طرح سے رحم دلی اس کے اندر سے پھوٹتی ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو قربان کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، کس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دیکھ کر تڑپتا ہے، کس طرح سے ایک پرندے کا بچہ، ایک جانور کا بچہ اگر کہیں پر کسی تکلیف میں ہو تو اس کی ماں انتہائی زیادہ تڑپتی ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ انسان ہے۔ ان سب کے اندر رحم ہے، ان سب کے اندر عطوفت ہے، ان سب کے اندر شفقت مادری ہے۔ یہ شفقت مادری اسی 1% رحم خداوندی کی تقسیم کے نتیجے میں جو ذرہ اس مخلوق کو ملا، اور اس ذرے میں سے جو حصہ ایک ماں کے حصے میں آیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو بچے پر قربان کر دیتی ہے، ملال نہیں ہوتا، خوش ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خدا جس نے اپنی رحمتوں میں سے 1% بنی نوع آدم اور تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے، اس 1% کا جو ذرہ کسی مخلوق کو نصیب ہوا، اس کے نتیجے میں اگر ایک ماں یوں اپنے آپ کو قربان کر سکتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 99% حصے تو اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ تو وہ باقی 99% حصے کس لیے ہیں، کہا کہ اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کے رونے دھونے اور دعا کرنے کے نتیجے میں ان کی بخشش کے لیے باقی حصے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہایت رحیم ہے، نہایت کریم ہے، دعا کا حکم دیتا ہے، اور جب دعا کا حکم دیتا ہے تو پھر دعا کی استجابت کو بھی اپنے ذمے لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مانگنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم نہیں مانگو گے تو تمہاری بدقسمتی ہے، تمہاری کم ہمتی ہے، لیکن اگر مانگو تو اس کے بعد میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے وعدے میں کبھی بھی وعدے سے انحراف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ سن رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمیع بصیر ہے۔ چونکہ وہ سمیع بصیر ہے، اس لیے آپ کی زبان سے ایک آہ نکلتی ہے اور یا اللہ، تو وہ فوراً قبول کرتا ہے، وہ فوراً استجابت کرتا ہے، وہ فوراً سنتا ہے۔ آپ یہ جو دعائے کمیل میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یا ربی یا ربی یا رب، صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، فرمایا کہ اللہ کو جو کلمہ کسی گناہگار عبد کی زبان سے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے یا رب۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر انتہائی تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، سر جھکا کر، گردن جھکا کر مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ابھی میرے اس گناہگار بندے کی دعا کو مستجاب نہ کرنا، روکنا۔ فرشتے حیرت سے پوچھتے ہیں بار الہ، یہ اتنا گڑ گڑا رہا ہے، اتنا رو رہا ہے اور تیری بارگاہ میں استغفار کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس کی دعا کو مستجاب ہونے سے روک دیں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گناہگار بندوں کے یا رب کی آواز ہر دوسری آواز سے زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے۔ یہ دعا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا کہ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین۔ ایک گناہگار بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور یا رب کہتا ہے، تو میری نگاہ میں اور میری بارگاہ میں اس گناہگار بندے کا اس طرح سے یا رب کہنا اور گریہ و زاری کرنا اس تسبیح پڑھنے والے غافل عابد کی تسبیح سے کئی گنا زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل غافل کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے اور یہ دل حاضر کے ساتھ استغفار کر رہا ہے۔
یہ جو یا رب ہے، یہ جو دعا ہے، اتنا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. اس لیے فرمایا ادعونی، تم مانگنے والے تو بنو، میں دینے والا ہوں. میرے قبضے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر میں دینا چاہوں تو نہ دوں. کیوں نہ دوں؟ وہ دینے کے لیے ہے. قرآن کریم میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور مقدس رسول سے جب لوگوں نے آ کر پوچھا اللہ کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کیفیت کو آیت کی صورت میں بیان کر دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب میرے بندے، عبادی میرے بندے، سألک تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں. آپ دیکھیے یہ آیت، میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے بعد انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تو اس کے بعد، یہاں تک رسول سے خطاب ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے کلام کا لحن تبدیل ہو جاتا ہے مستقیماً، براہ راست بندوں سے مخاطب ہوتا ہے. انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کی دعا کو اجیب، استجابت کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب کبھی وہ دعا کرے. انتہائی لطیف، 7 انتہائی لطیف نکات اس آیت کے حوالے سے علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں نقل کیے ہیں. کسی موقع پہ اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ 7 نکات میں بیان کروں گا، لیکن آج میں مختصراً دعا کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فوراً اپنے بندے کی طرف رخ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں. انا اقرب الیکم من حبل الورید، میں تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. جب تم سوچتے ہو تو تمہارے سوچنے سے پہلے مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو. تمہارے مانگنے سے پہلے مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم کیا مانگ رہے ہو. تو پھر میں کیوں استجابت نہیں کرتا؟ ہاں، اس کے اسرار ہیں، اس کی حکمتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تم مانگنا سیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم عبودیت سیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم بندگی سیکھو. بندگی سکھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ تم مانگنا سیکھو. جب مانگنا سیکھو گے تو پھر آہستہ آہستہ عابد و معبود کے درمیان، اور محبوب اور حبیب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، قرب بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ انسان اپنے رب کے وجود میں گم ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مانگو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی تم مانگو گے، جب کبھی میرا بندہ مانگے گا، جہاں کہیں ہوگا مانگے گا، جس کیفیت میں ہوگا مانگے گا، اجیبو، میں قبول کروں گا. فلیستجیبوا لی، جب میں یہ دعوت تمہیں دے رہا ہوں، ندا دے رہا ہوں کہ میرے بندوں میری طرف آؤ اور سنو اور قبول کرو، تو تم بھی تو میری دعا، میری بات اجابت کرو، میری بات کو تم بھی تو مان لو. اجیبو فاستجیبو یا واستجیبو. اب بھی جب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں دعا کی، تو تم بھی مان لو میری بات. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ. میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری بات مانوں گا، تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تمہاری زبان سے یا رب نکلا نہیں اور ادھر سے میں نے اس کو سنا نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اپنے بندے کی پکار سے غافل ہو جاؤں؟ لہٰذا دعا کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعا طلب ہے، دعا مطلوب بھی ہے. دعا اگرچہ اللہ سے مانگنے کا نام ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی طلب نہ بھی ہو تب بھی اللہ سے مانگنے کا عمل ضرور جاری رکھیں، چاہے آپ کی زندگی کا نمک ہی کیوں نہ ہو، آپ کے کھانے کا نمک ہی کیوں نہ ہو. نمک کو مانگیں تب بھی ٹھیک ہے، دنیا مانگیں تب بھی ٹھیک ہے، آخرت مانگیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مانگنا سیکھیں اور وہ اپنے رب سے مانگنا سیکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا مانگنے والوں میں اور
دعا کے حوالے سے اللہ سے جڑنے والوں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔